فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے حیرت ہے طلحہ کہ تم مجھ سے اس قدر واقف ہونے کے باوجود مجھ پر کوئی ایسی شرط بھی لگا سکتے ہو جس میں تمہارے ہارنے کا خدشہ ہو۔ مجھے دو ٹوک الفاظ میں بتاؤ، یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ میں نے کیا شرط لگائی ہے۔ وعدہ پورا کرنا میرا ایمان ہے طلحہ، میں نے اولیو ہاورڈ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ آداب عرض کرتا ہوں جناب ابو حاتم، طلحہ نے قدرے خم ہو کر کہا۔ آپ شرط ہار گئے، 1000 ریال کی رقم میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا پابند ہوں طلحہ۔ ابو حاتم نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو، 1000 ریال کی رقم تمہاری ہوئی۔ اوہو، تم دونوں آپس میں ہی شرط لگا بیٹھے تھے؟ ہاں۔ ابو حاتم اس بات پر مصر تھے کہ علی یار خان اولیو ہاورڈ کو کبھی رہا نہیں کریں گے۔ طلحہ نے کہا، مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں نے ان سے مزید کچھ نہیں کہا۔ تو تمہیں اب یہاں سے گوٹے ہل روانگی کے انتظامات کرنا ہوں گے؟ ابو حاتم نے پوچھا۔ میں تو فی الحال گوٹے ہل ہی جاؤں گا، اور تم لوگ ظاہر ہے لائن آف کروزل کا رخ کرو گے۔ مجھے تو ابھی جا کر تہذیب مالکم ایکس کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ کیا اس سلسلے میں اولیو ہاورڈ تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب تہذیب اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتا کہ تہذیب مالکم ایکس اب کہاں ہوگی۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے باہر راہداری میں وزنی بوٹوں کی آواز سنائی دی اور کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ہم چونک کر صورتحال معلوم کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلے۔ راہداری میں کچھ فوجی نظر آئے۔ ابھی ہم کچھ سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا جس میں اولیو ہاورڈ مقیم تھا۔ کمرے سے ایک کرنل باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کے عقب میں اولیو ہاورڈ تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھی۔ کرنل نے ہمیں دیکھا تو لپکتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں حضرات، اس نے کہا۔ اصولاً تو مجھے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پہلے یہ کارروائی مکمل کر لی۔ اب آپ پر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا نام اولیو ہاورڈ ہے، CIA کا ایک سابق عہدیدار اور موجودہ موساد کا ایک خطرناک کارکن۔ یہ شخص یہودی ہے اور تل ابیب میں رہتا ہے۔ میرے جبڑے بیچ گئے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کرنل سے کہا۔ میں کرنل وحدت ہوں، اس نے کہا۔ جب آپ لوگ اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے، اس وقت میں نے اسے دیکھا تھا اور ہائی کمان سے اس کی گرفتاری کی اجازت لینے چلا گیا تھا۔ تو آپ اجازت نامہ حاصل کر چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس شخص کو فوراً چھوڑ دیں تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ جی؟ کرنل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں اس شخص سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کرنل، لیکن اس وقت یہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کی رہائی کا خواہاں ہوں۔ یہ ناممکن ہے مسٹر علی، کرنل نے کہا۔ یہ شخص ہمارا بدترین دشمن ہے۔ تل ابیب کے ایک کیمپ میں اور میرے چند ساتھی اس کے قیدی رہ چکے ہیں۔ وہاں اس نے ہم پر جو مظالم کیے تھے وہ بلائے نہیں جا سکتے۔ جو لوگ میرے ساتھ قید تھے، آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ شخص عربوں کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ اس انکشاف پر حیران رہ جائیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے سر، کرنل نے جواب دیا۔ آپ اسے کہاں لے جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر، کرنل نے کہا۔ اسے اعلیٰ فوجی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کرنل ایڑیوں کے بل گھوما اور واپس چل دیا۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مسعود، طلحہ اور ابو حاتم سناٹے میں رہ گئے تھے۔ جب تمام فوجی چلے گئے تو میں نے کہا، اس انکشاف کے بعد کوئی کارروائی کرنے سے قبل ان لوگوں کو ہم سے رابطہ تو قائم کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہم سے مشورہ تو کر سکتے تھے۔ ہاں، یہ ضروری تھا، طلحہ نے کہا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اس سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے طلحہ، میں نے کہا۔ کسی قیمت پر بھی میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں علی، طلحہ نے کہا اور پھر ابو حاتم کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان لوگوں کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔
یہ صرف زیادتی ہی نہیں، غیر اخلاقی حرکت بھی تھی۔ طلحہ اور ابو حاتم کئی گھنٹوں بعد واپس آئے۔ ان کے چہروں سے ناکامی ٹپک رہی تھی۔ وزیر داخلہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، طلحہ نے آتے ہی کہا۔ تمہاری کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حکام کے دلوں میں ہاورڈ کے خلاف بے حد نفرت ہے۔ ان کے کچھ لوگوں کو اس سے براہ راست نقصانات پہنچے ہیں۔ وزیر موصوف تو تمہاری یہ خواہش سن کر ہی حیران رہ گئے کہ تم اس کی رہائی چاہتے ہو، گویا وہ اسے رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں بیروت سے رابطہ قائم کروں گا۔ ویسے میں نے کوششیں ترک نہیں کی ہیں، تاہم بہتر یہی ہوگا کہ تم وزیر داخلہ سے مل لو۔ مسعود طلحہ کے لہجے میں شکست خوردی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ وزیر داخلہ نے مجھ سے دوسرے روز صبح ملاقات کی۔ مجھے وزارت داخلہ کے دفتر میں طلب کیا گیا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے علی یار خان کہ آپ اپنے بدترین دشمن کی رہائی چاہتے ہیں؟ وزیر داخلہ نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں، شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ میرا سب سے سخت جان حریف ہے، لیکن چند وجوہات کے تحت میں اسے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے علی۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہمارے لیے وہ اس اسلحے سے کم قیمتی نہیں ہے جو لائن آف کروزل سے یہاں پہنچا ہے۔ اسے کسی قیمت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مجھے اس سے کچھ معلومات درکار نہ ہوتی تو کبھی اصرار نہ کرتا، لیکن وہ معلومات فلسطینی مقاصد کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تک تم اس سے مطلوبہ معلومات نہ حاصل کر لو، ہم اسے سزا نہ دیں۔ وزیر داخلہ نے کہا۔ تمہیں اسے ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور جب تک تم نہیں کہو گے اس پر کوئی تشدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس نوازش کے لیے بے حد مشکور ہوں، میں نے نیاز مندی سے کہا۔ وزیر داخلہ نے مجھے اولیو ہاورڈ سے کسی بھی وقت بلا روک ٹوک ملاقات کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا تھا۔ واپس رہائش گاہ پہنچا تو طلحہ اور ابو حاتم میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں اپنی اور وزیر داخلہ کی گفتگو کا محصل بتا دیا۔ تم نے یہ پیشکش کیوں قبول کر لی علی؟ ابو حاتم بولا۔ میں اور طلحہ یہاں سے سیدھے بیروت جا رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں پر اولیو ہاورڈ کی رہائی کے لیے دباؤ ڈلوائیں گے۔ تم لوگ یہاں سے سیدھے لائن آف کروزل جاؤ گے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جو کام میرے ہاتھوں بگڑا ہو اسے سنوارنا میں اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہوں۔ طلحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے الفاظ کی تہ میں بہت سے طوفان پوشیدہ ہیں۔ آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم بہت جذباتی ہو، اپنے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر لینا۔ ہاں طلحہ، میں بہت جذباتی ہوں۔ وہ بھی صرف ایک جذبہ ہی تو تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ ایبرن ہال میں فضول گوئی کرنے والے یہودی رہنما کچھ بھی کہتے رہتے۔ اگر میں وہاں صرف خاموش تماشائی بنا رہتا تو آج اپنے ملک میں وکیل ہوتا اور دولت کے انبار لگا رہا ہوتا۔ اور اب میں نے اولیو ہاورڈ سے ایک وعدہ کر لیا ہے۔ چونکہ میں جذباتی ہوں لہٰذا اپنی جان پر کھیل کر بھی وعدہ پورا کروں گا۔ ممکن ہے غیر جذباتی لوگ اپنے وعدے بھول جاتے ہوں۔ کسی کو صرف جذباتی کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، کہنے والا خود بھی جذباتی ہوتا ہے کہ زندگی تو عبارت ہی جذبات سے ہے۔ آدمی میں اگر جذبات ہی نہ رہے تو وہ مردہ کہلائے گا۔ طلحہ اور ابو حاتم بہت دیر تک مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اولیو ہاورڈ سے ملنے جا پہنچا۔ مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ اسے اذیت تو نہیں دی جا رہی۔ میں اولیو ہاورڈ سے تنہائی میں نہیں ملا، حالانکہ مجھ پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، مگر میں نے کرنل وحدت کی موجودگی میں اس سے ملاقات کو زیادہ بہتر سمجھا۔ ایسا کرنے میں میری ایک خاص مصلحت تھی۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے چند الٹے سیدھے سوالات کیے۔ اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ہمیں گورتا رہا۔ اس کے انداز میں تحقیر تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ آپ کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کرنل وحدت نے مجھ سے کہا۔ اگر آپ کو اس سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو ان کے لیے یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں اوپر سے کچھ ہدایات ضرور ملی ہوں گی، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ تو ملی ہیں، لیکن اولیو ہاورڈ جیسے لوگ اس طرح رائے راست پر نہیں آتے۔ ان کے ساتھ سختی برتنا پڑتی ہے۔ پہلے آپ مجھے کوشش کر لینے دیجئے، میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ کرنل وحدت خاموش ہو گیا اور میں اسے رخصت ہو کر اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔
اگلے روز طلحہ اور ابو حاتم لائن آف کروزل روانہ ہو گئے۔ میں انہیں الوداع کہنے گیا۔ ہمیں اجازت دو علی تو ہم اولیو ہاورڈ کی رہائی کے لیے ان لوگوں پر دباؤ ڈلوائیں۔ طلحہ نے کہا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، لیکن شاید تم مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے، ورنہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے پر اس قدر اصرار کبھی نہ کرتے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ جو کام میرے ہاتھوں بگڑا ہے اسے میں خود سنواروں گا۔ یہ بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے علی، تمہیں اس بات سے تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جب تک تمہاری کامیابی کی خبر نہیں سن لوں گا شاید ٹھیک سے سو بھی نہ سکوں۔ آج تک میں ہمیشہ دشمنوں کے چنگل میں پھنستا رہا مگر مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کامیابی نے ہمیشہ میرے قدم چومے۔ یہ لوگ تو پھر بھی دوست ہیں، کچھ نہ کچھ رعایت تو ضرور ہی کریں گے۔ تم دیکھ لینا، میں اولیو ہاورڈ کو ان کی قید سے لے کر صاف نکل جاؤں گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی علی، طلحہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ میں جلد از جلد یہاں سے گوٹے ہل کے لیے روانہ ہو جانا چاہتا تھا مگر اولیو ہاورڈ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسے چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اسے ان کی قید سے رہا کرانے کے لیے میرے ذہن میں کوئی قابل عمل منصوبہ بھی نہیں تھا۔ اسی عالم میں چند روز گزر گئے۔ میں روزانہ کرنل وحدت کی موجودگی میں اولیو ہاورڈ سے ملاقات کرتا، اس سے بے ربط سوالات کرتا اور واپس چلا آتا۔ اس ملک کے لوگوں سے مجھے اس کے علاوہ اور کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اولیو ہاورڈ کو قید کر رکھا تھا۔ وہاں کے اعلیٰ فوجی اور سول حکام سے میرے روابط ہو گئے تھے، وہ سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں ان سب سے تعلقات بڑھانے میں مصروف رہا۔ انہی لوگوں میں ایک نوجوان ابراہیم وسط بھی تھا، اس کا تعلق ایئر فورس سے تھا۔ ابراہیم بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج نوجوان تھا اور میرا کچھ زیادہ ہی گرویدہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے بہت کام آ سکتا ہے۔ جب تک آپ کا قیام یہاں ہے مسٹر علی، میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں گا۔ ابراہیم نے ایک روز مجھ سے کہا، ضرور دیتے رہو۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن معلوم نہیں کب تمہیں کسی مہم پر روانہ کر دیا جائے۔ نہیں جناب، ابھی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میں ابھی تربیتی مراحل میں ہوں، چنانچہ کسی مہم پر بھیجے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوہو ابراہیم، کیا تم اپنی تربیت میں بھی نامکمل ہو؟ یہ بات نہیں مسٹر علی، میں نے سب سے اپنی صلاحیتیں تو تسلیم کرا لی ہیں، لیکن مجھے کسی مہم پر اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ میں تربیت کی ایک خاص مدت مکمل نہ کر لوں، اور اس میں ابھی پورا 1 ماہ باقی ہے۔ کیا تمہارے سپرد کوئی طیارہ نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں، روزانہ ہی میں کسی نہ کسی طیارے پر تربیتی پرواز کرتا ہوں اور اسے لے کر دور دور تک نکل جاتا ہوں۔ تم نے کوئی ایسا کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے جس کے باعث تمہاری مہارت تسلیم کی گئی ہو؟ میں خود کیا بتاؤں مسٹر علی، ابراہیم جھیمپے ہوئے انداز میں بولا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہو جائے گی، نہیں تم بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں سرحد کے قریب ایک علاقہ ہے جسے فوجی اصطلاح میں Y38 کہا جاتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ایک مسطح میدان ہے۔ میں نے اس میدان میں طیارہ اتار دیا تھا اور پھر اسے وہاں سے واپس بھی لے آیا تھا، جبکہ دوسرے ہوا باز یہ خطرہ مول نہیں لیتے۔ واقعی یہ تو کمال کی صلاحیت ہے، میں نے کہا، لیکن کیا سرحدی محافظوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا؟ اس ملک کا کیا نام ہے جس کی سرحد میں تم نے طیارہ اتارا تھا؟ جواب میں ابراہیم نے اس ملک کا نام بتایا۔ اس ملک سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں جناب، اس لیے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ابراہیم، میں نے کہا، کسی روز تمہارا یہ کمال بھی دیکھیں گے۔ ضرور جناب، مجھے بے حد خوشی ہوگی، لیکن کیا تم مجھے اپنے ساتھ جہاز پر لے جا سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں مسٹر علی، میں بآسانی آپ کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لوں گا۔ کمال ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے ایئر فورس کے جہاز پر۔ وہ ایئر فورس کے طیارے ضرور ہیں جناب، لیکن تربیتی طیارے ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر کب چل رہے ہو؟ جب بھی آپ کا پروگرام ہو، صرف 1 روز قبل مجھے مطلع کر دیں، میں اجازت نامہ حاصل کر لوں گا۔ اس روز میں حسب معمول اولیو ہاورڈ سے ملنے گیا۔ کرنل وحدت اس روز بھی میرے ساتھ تھا۔ اولیو ہاورڈ سے وہی بے تکے سوالات کر کے جب میں باہر نکلا تو معمول کے مطابق کرنل وحدت نے پھر اپنے مکالمے دہرائے۔ گھی کبھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا مسٹر علی، اس کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے اجازت دیں،
میں اسے الف کی طرح سیدھا کر دوں گا اور وہ فر فر بولنے لگے گا۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر اس نیک کام کی ابتدا کب کر دی جائے؟ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ کرنل وحدت نے بے حد خوش ہو کر کہا، ابھی لے چلتے ہیں اسے۔ ابھی نہیں کرنل، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کل میں آخری کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی، اس کے ساتھ جو بھی سلوک چاہیں کیجیے گا۔ کرنل وحدت کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر واپس آنے کے بجائے میں ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے گھر بھی آ سکتا ہوں۔ وہ مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، اس نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہنس پڑا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے بھی ملتا چلوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ کل مجھے کوئی کام نہیں ہے ابراہیم، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کہ کل میں تمہارے ساتھ پرواز پر چلوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، کل شام 4 بجے فوجی ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، یا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ساتھ ہی لیتا چلوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم، میں کل شام 4 بجے فوجی ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا۔ ابراہیم کے پاس سے میں جلد ہی اٹھ گیا۔ جو پروگرام میرے ذہن میں تھا اس پر عمل درآمد کے لیے بہت سے کام کرنا تھے۔ میں نے بازار کا رخ کیا۔ مجھے چند مخصوص اشیاء درکار تھی جو وہاں کی دکانوں پر بڑی مشکل سے دستیاب ہو سکی۔ یہ ساری چیزیں میک اپ کے کام میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اس ملک میں چونکہ میک اپ کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے جو سامان خریدا ہے وہ میک اپ کے کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بازار سے واپسی میں مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وقت سے زیادہ اس بات کی اہمیت تھی کہ مجھے تمام مطلوبہ سامان مل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں کام میں مصروف ہو گیا۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن میں بھی ناتجربے کار نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنا کام مکمل کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو 3 بج چکے تھے۔ اگلے روز حسب معمول میں دوپہر کے وقت اولیو ہاورڈ کے پاس جا پہنچا۔ میں کرنل وحدت کو ساتھ لینا نہیں بولا تھا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کے پاس پہنچ کر اپنا معمول دہرایا، یعنی اس سے کچھ سوالات کیے، اور اس نے حسب عادت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے کرنل وحدت کو کوٹھڑی سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ کرنل وحدت نے باہر نکلتے ہی کہا، یہ شخص کتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، میں اسی لیے آپ کو باہر لایا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ بغیر تشدد کے زبان نہیں کھولے گا، تو پھر اسے اذیت خانے میں لے چلیں۔ کرنل وحدت کھل اٹھا، دراصل میں خود اس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور ضرور، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ ٹھہریں، میں ابھی اسے اذیت خانے لے چلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کرنل وحدت نے کہا اور چلا گیا۔ میں وہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وحدت واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 فوجی بھی تھے۔ ان دونوں فوجیوں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اولیو ہاورڈ کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک جیپ میں سفر کرنا پڑا۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ جیپ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ دونوں فوجیوں نے اولیو ہاورڈ کو جیپ سے اتارا۔ ہم سب عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ عمارت کے دروازے پر فوجی تعینات تھے جنہوں نے کرنل وحدت کو سلیوٹ کیا تھا۔